پر سلام، علیہ السلام، ہم پر سلام۔ تو یہ ایسا لفظ استعمال کرنے سے کوئی شخص نبی نہیں ہو جاتا یا نبی کے مثل نہیں ہو جاتا، بلکہ علیہ السلام کوئی انبیاء کی اصطلاح نہیں۔ بالکل اسی طرح جب ہم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں تو یہ عام طور پر صحابہ کے بارے میں کسی صحابی کے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جب ہم کسی صحابی کے لیے یہ جملہ استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم خبریہ جملہ دیتے ہیں، خبر دیتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ جب غیر صحابی، ایسا شخص جو صحابی نہ ہو، اس کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کریں تو پھر ہوتا ہے دعائیہ جملہ، اللہ ان سے راضی ہو، رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہو۔ اب صحابہ اور غیر صحابہ میں بالکل یہ بھی کلمہ کو آپ صحابی کے لیے اور غیر صحابی کے لیے استعمال کریں، لیکن وہاں معنی اور ہوگا، یہاں معنی اور ہوگا۔ قرآن کہتے ہیں جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ۔ کافروں نے کیا کیا؟ کافروں نے اپنے دل سے وہ جہالت کے زمانہ جاہلیت کی اس تعصب کو، عصبیت کو، برادری کو، گروہ کو نہیں نکالا، اور اسی جاہلیت کے اسی خیال اور اسی تصور میں وہ لگے رہے۔ اس موقع پر اللہ نے کیا کیا؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے اپنی سکینہ کو نازل فرمایا اپنے رسول پر اور مومنوں پر جو بھی ایمان لانے والے۔ یعنی اگر تو اللہ کہتا کہ جیسے سورہ فتح کی آیت ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، جس سے مراد صرف صحابہ ہی ہوتے۔ اللہ نے کہا اللہ نے سکینہ نازل فرمایا اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر۔ یہ جو سکینہ ہے اس کا نزول قیامت تک ہونا ہے، یہ جاری و ساری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی مومن پر اپنا فضل نازل کرتا ہے اس کے دل کو سکون کی دولت عطا فرماتا ہے۔ تو کون سا حکم ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس کے دل سے لالچ، طمع، دوڑ بھاگ، یہ ساری چیزیں نکال دیتا ہے۔ اس اللہ پر یقین کامل آ جاتا ہے کہ میرے رب نے میرے بارے میں جو فیصلہ لکھا ہے، جو رزق لکھا ہے، جو دیگر چیزیں لکھی ہیں، جب تک میں ان کو استعمال نہ کر لوں تب تک مجھے موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی۔ اور جس بندے کی ہوتا ہے میں دوڑ کے میں اس کو پکڑ سکتا ہوں چیز کو، وہ میں نہ گیا تو وہ چیز نکل جائے گی، وہ چیز سے میں محروم ہو جاؤں گا۔ تو یقیناً ایسے لوگ غیر تربیت یافتہ، ایسے لوگ میرے نظر میں بد عقیدہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز کھا رہے ہوتے ہیں، کئی ایسے مواقع پر چھینا، چپٹی، پکڑ لو، یہ ہے مجھے دو، اس کو دو، اس کو دے دو، تو یہ بد عقیدہ لوگ ایسا ہے۔ بد عقیدہ وہی نہیں ہے کہ جن کو آپ آبی کہتے ہیں یا شیعہ کہتے ہیں یا دیوبندی کہتے ہیں یا دیگر، یہ بھی بد عقیدگی ہے کہ جو وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب سارے معاملات میں میرے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے، فیصلہ کر دیا، پھر تمہیں بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہی بات قرآن کی سورہ فتح کے اندر فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے سکینہ نازل فرمایا ایمان والوں پر، اور سکینہ نازل فرمایا
اپنے رسول پر، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور تقوی کے کلمے کو ان کے ساتھ لازم کر دیا۔ تقوی کے کلمے کے ساتھ ان کے ساتھ اس کو کیا کر دیا؟ لازم کر دیا۔ تو پھر اس کی اگلا جملہ جو اس سے بھی بڑا مزیدار ہے، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ دیکھیں نا، آپ کے جناب اس بندے کو سیٹ دے دی جس کا حل نہیں تھا، میں اس سے زیادہ صلاحیت، میں اس سے زیادہ پڑھا لکھا، میں اس سے زیادہ ایجوکیشن، میں اس سے زیادہ تجربہ رکھتا ہوں، تو یہ میرا حق مجھے دینا چاہیے تھا۔ حق تو زیادہ حق کس کا ہے؟ زیادہ اہل کون ہے؟ اللہ نے فرمایا جن کے ساتھ میرے تقوی کلمہ کو جوڑ ہو جائے نا، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، وہ اس کے حقدار بھی تھے اور اس کے اہل بھی تھے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ نبی کائنات محمد الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو یمن کا قاضی بنایا، چیف جسٹس بنایا۔ فرمایا تم یمن چلے جاؤ، لوگوں کے جو جھگڑے ہیں، لوگوں کے جو فیصلے ہو گئے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے حضور میں تو بات سن کے کسی کی تو میں شک میں پڑ جاتا ہوں کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے۔ تو میں فیصلہ کروں لوگوں کے کہ میرے لیے کیسے ممکن ہے؟ نبی کائنات محمد الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دستے مبارک ان کے سینے پر مارا۔ سبحان اللہ۔ کس پر مارا؟ ایسے سینے پر ہاتھ مارا حضرت علی کے رضی اللہ عنہ کے۔ جب ہاتھ مارا حضرت علی کے، اس کے بعد مجھے کسی فیصلے کے بارے میں کبھی شک بھی نہیں ہوا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ جب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے یہ بات عرض کی کہ حضور میں تو سمجھ نہیں آتی مجھے فیصلہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگا کے ایسے دبایا۔ اس کے بعد حضرت علی چلے گئے، کہتے ہیں اس کے بعد مشکل سے مشکل فیصلہ بھی میرے پاس آیا تو میں حضرت علی کے فیصلے کو آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح کا مشکل فیصلہ آپ فرماتے تھے۔ ایک شخص کے بارے میں کوفہ کے اندر آپ کے پاس یہ مسئلہ آیا کہ ایک شخص ہے، اس کا ایک غلام ہے، یہ لونڈی ہے، تو اس نے اسی کے اپنے آقا کی لونڈی کے ساتھ وطی کیے ہوئے حاملہ ہو گیا، اور یہ والی لونڈی خود حاملہ ہے اپنے آقا سے۔ بھئی اگر یہ عورت ہے، اس نے اس عورت کو حاملہ کیسے کر دی؟ اگر یہ مرد ہے تو پھر یہ حاملہ کیسے ہو گیا؟ یہ فیصلہ حضرت علی کے پاس آیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو پہلی لونڈی ہے نا، اس کی پسلیوں کو دونوں طرف کو گیٹ کے لاؤ، یہ پسلیاں ان کو شمار کرو، اگر تو دونوں طرف ساتھ ساتھ پسلیاں ہیں تو پھر یہ مرد ہے، پھر یہ عورت ہے، پھر کیا ہے؟ یہ عورت ہے۔ اور اگر اس کی بائیں طرف کی ایک پسلی کم ہے پھر مرد ہے۔ جب جا کے اس کی پسلیاں گنی گئی، اس کی بائیں طرف کی ایک پسلی کم تھی، اب مرد ہے، فیصلہ فرما دیا۔ اب اس لیول کے، اس درجے کے مشکل ترین فیصلے جو ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کی فیصلے۔ اب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ محبوب ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ جانتے نہیں تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم جو ان کے پاس تھا اس کو بانٹنے کا اختیار بھی عطا فرمایا۔ ایک تو یہ کہ آپ بڑے عالم ہیں تو آپ یہ علم اگلے بندے کو شفٹ نہیں کر سکتے، منتقلی نہیں کر سکتے،
سکھا ہی نہیں سکتے، تو پھر تو آپ کے علم کا وہ جو معیار ہے، وہ جو مرتبہ ہے، وہ جو مقام علم کا ہوتا ہے، صاحب علم کا، کہ وہ اپنے پاس بیٹھنے والے کو، اپنی صحبت پہ بیٹھنے والے کو علم کی ایسی گتھیاں سکھا دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے کہ وہ اس کا سامع جو ہے کسی بھی بات کو سن کو اس کا خیال کر لیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ کو آپ جا کے یمن کو فیصلے کرنے لگے۔ جب حجۃ الوداع ہوا تو حضرت علی یمن سے سیدھے حج کرنے کے لیے آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب قاضی ہوتا ہے اس سے دونوں پارٹیاں خوش رہتی، جس کے حق میں فیصلہ کرے گا وہ خوش ہے، جس کے مخالف فیصلہ کرے گا وہ ناراض ہے۔ جن کی مخالفت میں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ نے فیصلے کیے تھے، رسول پاک طواف بیت اللہ کر رہے تھے، انہوں نے حضرت علی کی شکایتیں لگائی یمن میں کہ حضرت علی تو فیصلہ صحیح نہیں کرتے، انہوں نے یہ فیصلہ غلط کیا، وہ فیصلہ غلط کیا، یہ بات غلط کی، وہ بات غلط کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بات کا جواب نہیں، طواف کے دوران بھی پھر آپ مینا چلے گئے، مینا جا کے بھی شکایتیں لگائی، پھر رسول پاک عرفات چلے گئے، وہاں بھی انہوں نے شکایت پیسے کی، رسول اللہ نے کسی کی بات کا جواب نہیں دیا۔ جب عرفات مینا سے مزدلفہ اور مزدلفہ سفر وہ مینا والا سارا تکبیریاں مار لی، طواف زیارہ کر لیا، طواف وداع کر لیا، رسول پاک عمرہ حج ادا کر کے آپ واپس جانے لگے، تو جہاں پر آ کر مکہ کے رستے جدا ہوتے وہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، ایک تقریر فرمائی، اور بڑا مجمع تھا، بڑا مجمع تھا۔ رسول پاک نے بیان فرمایا، واعظ فرمایا، تقریر فرمائی، اور آپ نے فرمایا ما تريدون من علي فإنه مني وأنا منه۔ تم علی سے کس بات کا ارادہ کرتے ہو؟ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے۔ سارے یمنیوں کو جنہوں نے شکایتیں لگائی تھی، جنہوں نے باتیں کی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کی شکایتوں کا، سب کی باتوں کا ایک ہی جواب دیا، اور یہ جواب کیا ہے؟ یہ جواب یہ ہے کہ میرے قریب آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا کوئی فیصلہ غلط نہیں، علی یمنی و انا منہ، کا کیا مطلب ہے کہ جو کس کے فیصلے ہیں وہ میرے فیصلے ہیں، جو میرے فیصلے ہیں وہ علی کے فیصلے ہیں۔ اب یہ بات کرنی ہو گئی، رسول پاک اسی دوران حضرت علی کو اپنے قریب بلایا، وہ بھی اس پر کتابوں پر بیٹھے ہوئے تھے، ان پر سوال تھا، ان کو قریب بلا کے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کے ایسے بلند کیا، فرمایا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہوں۔ مطلب یہ کہ جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے اسے علی کے ساتھ محبت کرنی پڑے، اور جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ کہ سن لے کہ صرف علی سے بغض نہیں ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، اور اعلان کیا کہ اس کا کوئی فیصلہ غلط نہیں، اس کے سارے فیصلے صحیح ہیں۔ اور اسی موقع پر یا اس کے بعد حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر و علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جناب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے وہ کب سے؟ حضرت عباس بن عبد المطلب کو، جو رسول پاک کے چچا تھے، مکہ شریف کے اندر انہوں نے حضرت اپنے چچا سے مشورہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت ابو طالب کے 10 بچے اور بڑا خاندان ہے، ان کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے، تو کیوں نہ اس کے 2 بچے ہم اپنی کفالت میں لے لیں۔ تو جس گھر میں 10 بچے ہیں، ایک ماں اور ایک باپ ہے، 12 ہو گئے،
اس 12 میں سے 2 افراد اگر اس کی کفالت کو لے لیتا ہے تو وہ 10 رہ جائیں گے جی، کچھ نہ کچھ اس کا بوجھ جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ چنانچہ حضرت عباس نے حضرت جعفر تیار کرو گے تربیت میں، کفالت میں، رسول پاک نے حضرت مولا علی کو کفالت میں لے لی بچپن میں، چھوٹے تھے، اور حضرت علی کی کرم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلی مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کو جب میں بہت چھوٹا بچہ تھا تو میں نے ایک جگہ پر دونوں کو نماز پڑھتے دیکھا، چھوٹا بچہ تھا میں، یعنی میرا یہ مسئلہ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی وہ ہیں جنہوں نے بچپن بھی رسول اللہ کے پاس گزارا ہے، جن کی تربیت بچپن سے ہی کہتے ہیں میں نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان جی کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو نماز پڑھتے پہلے میں نے کئی بار کیا کرا، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تو میں نے آ کے اپنے ابا جی سے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایسے کرتے دیکھا، تو میرے ابا جی نے مجھے کہا کہ علی یہ بات کسی کو بتانی جب تک وہ خود نہیں بتاتے کسی اور کو بتانے کی اجازت، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلا رمضان عشیرتک الاقربین، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا کے بنائیں، آپ نے کھانا بنایا، برادری ساری بلائی، چچے تائے بلائے اور کھانا رکھا، کھانا کھا لیا یا کھانے سے پہلے یا کھانے کے دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی رسالت کو رکھا، اللہ کی توحید کا اعلان کیا، اور فرمایا اس پیغام میں ابلاغ رسالت میں تو مجھے کون میری مدد کرے گا؟ یہ جو تبلیغ ہے جو اللہ نے مجھے منصب دیا ہے، مجھے اپنا نبی بنایا، اپنی رسالت مجھے دی، اپنا قرآن دین مجھے دیا، اس کا ابلاغ کرنا ہے، اس کے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تم میرے خاندان کے لوگ ہو، میرے چاچے ہو، میرے تائے ہو، میرے عزیز ہو، رشتہ دار ہو، برادری ہے، کون میری مدد کرے گا؟ سب نے جب تیرے پیچھے کر حضرت علی کھڑے ہو کہا یا رسول اللہ اگرچہ میں کمزور ہوں، میری ٹانگیں کانپتی ہیں، میں چھوٹا ہوں، لیکن اس کام میں آپ کے ساتھ کھڑا۔ یہ وہ دور ہے جب رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمایا، یہ وہ دور ہے جب رسول پاک کی رسالت کے ابتدائی ایام تھے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش اور ان کی تربیت اور ان کے کھانے اور ان کے پینے کا سارا اہتمام جو ہے وہ رسول اللہ کے گھر میں ہوا، اور پھر نبی پاک کی تربیت میں رہے، پھر نبی پاک کی صحبت میں رہے، ان کے سامنے رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمایا، اور اعلان نبوت کے بعد بچوں میں سب سے پہلے جو شخص ایمان لانے والا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم ہے۔ اب سب سے زیادہ جو رسول اللہ کو سمجھتے ہیں وہ حضرت علی سمجھتے ہیں۔ اب اگر کوئی استاد کامل ہو، اس کے کامل شاگرد کے بارے میں کوئی دوسرا بندہ اعتراض کرے کہ جناب یہ آپ کا اسٹوڈنٹ ہے، آپ کا شاگرد ہے، آپ کا مرید ہے، آپ کا یہ تو کچے بڑی بات ہے، یہ تو فلاں کام صحیح نہیں کرتا، فلاں کام، اور جب استاد نے اپنی نگاہ کامل سے اس شاگرد کی تربیت بھی کی، اس کی عقل کی، اس کے شعور کی تمام مناظر کو طے کروایا ہو، اس کی روحانیت کے سارے مدارج کو عبور کروایا ہو، اور پھر میں آپ کی بات عرض کرتا ہوں، حضرت سیدہ فاطمہ نے ایک رسول اللہ کے بارے میں شکایت کی حضرت علی کی کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو شب جمعہ ہے، شب جمعہ یہ جو گزر کی رات، جمعرات کی رات جس کو آپ کہتے ہیں، اس کی شکایت کی کہ حضرت علی تو حضور ساری رات سوتے رہے، مالے شاہ پڑھی، تہجد بھی نہیں پڑھی، ساری رات آپ سوتے رہے۔ تو آپ ان کو سمجھائیں کہ رات سونے کے لیے، رات عبادت کے لیے ہوتی ہے، رات بندگی کے لیے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو کہتی یہ رات بھر سوتے رہے، میں نے تو علی کو دیکھا ہے کہ
یہ آسمانوں کی سیر کرتے رہے اور علی سے زیادہ حضرت علی سے زیادہ آسمان کے رسموں کا کسی کو علم نہیں۔ اللہ سبحان نہیں اللہ آپ سمجھے نہیں یہ بات سبحان حضرت سیدہ خاتون جنت نے رسول اللہ سے شکایت کی کہ یہ رات بھر سوتے رہے نا کہ رات بھر اہل بیت نبوت رات بھر سوتے نہیں تھے۔ اب مجھے بتائیے کہ جس کی تربیت کا اور جس کی یعنی علم کا اور عمل کا یہ حال ہے کہ زوجہ محترمہ اپنے شوہر کی اپنے باپ کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے اور گھر میں بھی رسول اللہ حضرت علی کا دفاع کرتے ہیں تو باہر دفاع کیسے کیا بات ہے اور میں علی کو آسمان کے رسولوں کی جتنی خبر ہے جتنا علم ہے کہ یہ آسمان کس کا مطلب کیا کہ آسمان میں آنے جانے کے رستے بھی ہیں، رستے بھی ہیں، ان رستوں پر آنے جانے والی ٹریفک بھی ہے، آنے جانے والے لوگ بھی ہیں، اور آنے جانے والوں کے جو رستے ہیں حضور فرما رہے ہیں کہ علی کو سب سے زیادہ رستوں کا علم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علی کی شان یہ ہے، اس کی روحانی پرواز یہ ہے کہ وہ آسمان پر جاتا بھی ہے اور آسمان پر سے تشریف بھی نہیں چلاتا۔ اس بنیاد پر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ کریم کا دفاع فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ کریم کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے ارے مولا۔ اچھا کوئی اس عید نبیر کے نام سے مناتا ہے تو عید نبیر خود جہاں حضور نے یہ کہا تھا وہاں جوہر تھا، تالاب تھا، پانی نہیں تھا اس میں، جب بارش ہوتی تھوڑی پانی آتا، وہاں پر رسول اللہ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور ہم عید نبیر کو مانتے ہیں، ہم عید نبیر کو مانتے بولو تو صحیح ہے مانتے سبحان اللہ کیا ہے سبحان اللہ۔ میں دیکھو دو چار بجے اچھے میری طرف دیکھ رہے ہیں، کوئی پریشانی تو نہیں ہے کہ حضرت مولا علی کی تو عید نبیر ہو یا حضرت علی مولا ہے، حضرت علی مولا ہے۔ ہم اہل سنت حضرت علی کو مولا بھی مانتے ہیں جو رسول اللہ نے فرمایا، ہم حضرت علی کو آسمان کی شاہ سوار بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اور ہم علی کے فیصلوں کے بارے میں بھی اعتراض نہیں کر سکتے کہ جو فیصلے علی کے ہیں اس سے بہتر کوئی فیصلہ کر سکتا نہیں۔ تو ہم ہیں وہ جو علی کے فیصلے کو اس فیصلے کو بھی مانتے ہیں کہ حضرت علی نے صدیق اکبر کی بیعت کی۔ یہ فیصلہ بھی جب سارے فیصلے جو صحیح ہیں جناب، ہر فیصلہ جب صحیح ہے، جب مدینہ کے علم کے جو وہاں پہ سارے فیصلے صحیح ہیں تو یہ فیصلہ بیعت ابوبکر کا، بیعت عمر کا، بیعت عثمان غنی کا فیصلہ غلط تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم حضرت علی سے کس سے زیادہ سمجھتے ہو، زیادہ دانا ہو، جب ان کے فیصلے رسول اللہ کے فیصلے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ کریم نے ابوبکر صدیق کا ساتھ دیا ہے تو یہ ان کا فیصلہ اسی طرح درست ہے جس طرح باقی سارے فیصلے درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح انہوں نے ابوبکر فاروق کے اعظم کا ساتھ دیا خلافت میں، یہ فیصلہ اسی طرح درست ہے جس طرح باقی سارے فیصلے درست ہیں۔ عثمان غنی کا ساتھ دینے کا فیصلہ اسی طرح درست ہے جس طرح باقی سارے فیصلے درست ہے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اگر ہم بات کریں کہ اسلام پر اپنے مال اپنی دولت کو بے دریغ یہ دریغ کیا ہے؟ اندیشہ ہے، نقصان کہ میں نے اتنا مال دے دیا تو میرا کیا بچے گا، کاروبار کا کیا بنے گا، گھر کا کیا بنے گا۔ جتنے احسانات حضرت عثمان غنی کے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تھوڑا میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی 1,24,000 انبیاء کم و بیش میں کوئی ایسا بندہ نہیں گزرا، اتنی تعداد انبیاء کے جن کو اللہ نے بیٹے بھی دیے اور بیٹیاں بھی دی، نبیوں کو اولادیں دی، بیٹے بھی دیے اور بیٹیاں بھی دی، ایسا کوئی نبی نہیں گزرا یا ایسا کوئی بندہ نہیں گزرا جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں ہوئی کے بعد دی۔ وہ صرف عثمان غنی ہیں جن کو
ज़ुन्नुरैन इनको ज़ुन्नुरैन ये किसने कहा? रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरे दो नूर हैं। और फिर जब दूसरी बेटी का इंतकाल हुआ, इसकी कौन सी बेटी? दूसरी बेटी को एक बेटी का ध्यान से सुना फरमाया कि जो कहते हैं हज़रत फातिमा बेटी है, बाकी हज़रत खदीजा के पीछे से रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुझे दामाद होने की हैसियत से इस कदर अजीज है, यानी दामाद होता है, बेटी का शौहर दामाद होता है, क्या ये मुझे ये रिश्ता उस्मान गनी का मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ मुझे इस कदर अजीज है कि अगर मेरी 40 बेटियां भी होती तो मैं एक बार दीगर उस्मान गनी के निकाह में देखता रहता और उस्मान गनी को बगैर दामाद के बहाल रखता। ये है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी 40 बेटियां होती, एक बेटी हो तो दूसरी उसके निकाह में, दूसरी हो तो तीसरी में, तीसरी हो तो चौथी में, चौथी हो तो पांचवी बेटी देता, जहां तक 40 बेटी उस्मान गनी के निकाह में देता रहता। मुझे उस्मान गनी दामाद होने की हैसियत से कितना पसंद है। यानी हज़रत अली भी रसूलुल्लाह को पसंद है और हज़रत उस्मान भी रसूलुल्लाह जी बोल छोड़ो कुछ नहीं हो रहा है। तो गलत बात तो नहीं मैं कर रहा कि आप चुप कर रहे हैं। और ये जो माहौल है हमारे अहले सुन्नत के जो इजलास है जलसों का, ये अच्छा नहीं है कि जब हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु की उनकी बात आए तो आप बार में शेर करके, और जब हज़रत उस्मान गनी की बात है तो लहज़ यहाँ ज़बान पर छाले हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरी 40 बेटियां होती तो उस्मान गनी के निकाह में करके ताक़ीर देता रहता, उस्मान गनी को अपना दामाद ही बना के रखता। और रसूलुल्लाह ने उस्मान गनी के बारे में फरमाया आज के बाद उस्मान जन्नती है, सुभान अल्लाह, कोई अमल इसको नुकसान पहुंचाएगा नहीं। हम में से किसी बंदे को ये गारंटी मिल जाए कि जरा आप मौजा करो, अजान हो जाए तो मैं नहीं करना, तो गारंटी मिल रही है। सरकार ने कहा जो मर्जी करे, इसका कोई अमल इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस्मान जन्नती है, उस्मान जन्नती है, उस्मान जन्नती है। 1 2 3 4 5 6 नहीं, 10 मरतबा नहीं, 20 मरतबा नहीं, दर्जनों बार रसूलुल्लाह ने हज़रत उस्मान गनी को कहा ये जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर हज़रत उस्मान गनी ग़ज़वा बदर में तो गए ही नहीं थे, वो तो मदीने में थे। रसूलुल्लाह ने हज़रत उस्मान गनी को बदरियों में शुमार किया। अल्लाह, जो बंदा ग़ज़वा बदर में नहीं गया, आप लौट गए ही नहीं, काफिर लौट के नियत किया था कि जनाब है तो फिर तो आपको नहीं जनाब है तो गया ही नहीं, या दफ्तर में जाके टिकट बनवा लिया तो ये दे दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान मेरी बेटी की अयादत में, जो रसूलुल्लाह की बेटी थी उस्मान गनी की बीवी थी, बीमार थी, और उसी ग़ज़वा के दौरान इंतकाल हुआ तो उसकी तीमारदारी में था, लिहाजा मेरी इताअत में था। उस्मान गनी किसमें था? मेरी इताअत, मेरी इताअत में था, लिहाजा उस्मान भी बदरी है। सुभान अल्लाह। और बदर वालों की शान को आप जानते हैं। अब जरा मैं आपको आखिरी जुमले में ये बात बताऊं कि 18 ज़िलहज को कोई पार्टी ईद जदीद बनाना शुरू कर दे, दूसरी पार्टी शहादत उस्मान गनी बनाना शुरू कर दे, और दोनों आपस में हमने यूं करना सुनो, अमने आमा के मसले पे पेश नजर अहले सुन्नत से बढ़कर कोई अमल का हो नहीं सकता है। सुभान अल्लाह। हज़रत मौला अली की ईद को भी मानते हैं, ईद जदीद को भी मानते हैं, शहादत उस्मान गनी को भी मानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम छोटा सा बताएं, छोटा सा बता जब उस्मान गनी की शहादत में अपनी किसी पे बताओ
کسی کو اعتراض اور حضرت مولا علی کی عید بھی اپنی مصیبتیں مناؤ ساڈے گزار کو تھے کر چڑے یہاں کو ایسی تیاری کر دیا کہ اپنی اپنی مسجد میں جلسے کرے جلوس کرے جو مرضی کرو جس کا دل کرے وہ ابن غدیر بن جائے جس کا جی کرے شہادت عثمان غنی بن جائے اور اہل سنت کی تمام مساجد میں 18 ذی الحج کو عید غدیر بھی ہونی چاہیے اور شہادت عثمان غنی بھی ہونی چاہیے سبحان اللہ بالکل آپ بڑے بڑے بڑھ کے تو بالکل مسیحا دے دیا تو انکار کرے ہرگز نہیں اپنی اپنی مسجدوں میں دونوں بزرگوں پہ دونوں مسجدوں کی شان بنائی جائے تاکہ یہ میسج جائے کہ یہ لوگ ہیں یہ اصلی لوگ ہیں یہ اصلی عمل والے ہیں کہ ایک سینے میں ایک پر عید غدیر بھی ہے اور دوسری طرف شہادت عثمان غنی بھی ہے اس لیے اس بات کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق سے